آج کا ہمارا موضوع بحث خلقہ ارباب ذوق ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ خلقہ ارباب ذوق کب قائم ہوا، کیوں قائم ہوا اور کن کن شعراء، کن کن دیگر جو اس خلقے کے اراکین تھے جن کی وجہ سے یہ خلقہ قائم ہوا، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ یورپ کے اندر روشن خیالی اور ترقی پسند حلقوں میں جب فاشزم کے خلاف رد عمل کھڑا ہوا، جس کی وجہ سے لندن کے اندر جو طلبہ مقیم تھے ہندوستان کے رہنے والے، جنہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی تھی، وہ اپنی کانفرنس کرنے لگتے ہیں اور ترقی پسند تحریک کا ایک مینیفیسٹو تیار کرتے ہیں۔ یہ جو طلبہ وہاں پہ مقیم تھے یہ ہندوستان واپس آتے ہیں اور لکھنؤ میں ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس منعقد کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں علم نفسیات کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ ترقی پسندوں نے فرد کے جذبات اور احساسات کو کم اہمیت دی تھی، بلکہ ان کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس وجہ سے اس کا رد عمل ہونا بھی لازمی تھا۔ چنانچہ دورن کی سیاحت کا رجحان عام ہوا، فرد کے جذبات و احساسات کو پہچاننے اور ان کا احترام کرنے پر زور دیا گیا۔ حالات کچھ ایسے متغاضی ہوتے جا رہے تھے اور ترقی پسند تحریک کے رد عمل کے طور پر خلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آیا۔ شروع میں یہ جو خلقہ ارباب ذوق تھا یہ بزم افسانہ گویاں کے نام سے ایک انجمن قائم ہوئی تھی، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ بزم صرف افسانے تک محدود تھی، لیکن بعد میں 29 اپریل 1939 کو ترقی پسند تحریک کے قیام کے لگ بھگ 3 سال بعد اس کا نام بدل کر خلقہ ارباب ذوق رکھا گیا۔ پھر اس خلقے میں قیوم نظر اور یوسف ظفر کے شامل ہونے کے بعد شاعری اور شاعری کی تنقید کو بھی یہاں پر جگہ ملی اور اس کے دائرے میں توسیع ہوتی گئی، مطلب اس کے دائرے میں وسعت ہوتی گئی، جس میں ڈرامے نے بھی جگہ پائی، آزاد اور معرہ نظم کو مکان ملنا ہی تھا۔ اس کے علاوہ غزل کو بھی اس خلقے میں نظر انداز نہیں کیا گیا۔ خلقہ ارباب ذوق نے جلد ہی ایک جامع پیرائے میں اپنی سرگرمیوں کو آگے بڑھایا۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی اہمیت رکھتی ہے کہ خلقہ ارباب ذوق کا قیام چونکہ لاہور میں ہوا تھا، اس لیے اس کو عموماً پنجاب کا خلقہ متصور کیا گیا، لیکن یہ جو غلط فہمی تھی یہ جلد ہی دور ہو گئی اور بر صغیر کے جو دیگر ممالک تھے، دیگر علاقے تھے، ان علاقوں کے جو قلمکار تھے انہوں نے بھی اس خلقے کے اندر شرکت کرنی شروع کر دی، یا شرکت کے علاوہ انہوں نے اپنا تعاون دینا شروع کر دیا۔ بزم افسانہ گویاں کے بانی ارکان میں شیر محمد اختر، تابش صدیقی اور نصیر احمد وغیرہ تھے، لیکن پھر میرا جی، ممتاز مفتی، مختار صدیقی اور دیگر نے بھی اس میں شمولیت کر لی۔ میرا جی نے بعد میں خلقہ ارباب ذوق کی رکنیت لی۔ اس خلقے کے ریکارڈ کے مطابق میرا جی نے سب سے پہلے 25 اگست 1940 کو خلقہ کے جلسے میں شرکت کی تھی، لیکن چونکہ میرا جی کی وجہ سے خلقے کو ایک واضح ادبی رجحان ملا اور اس کی کشش کا باعث وہی تھے، اس لیے خلقہ ارباب ذوق کا نام لیتے ہی میرا جی کا نام آ جاتا ہے۔ اس خلقے کے ارکان میں بیدی، ہنس راج رہبر، کنہیا لال کپور، پرکاش پنڈت اور بیگم سکینہ محمود کے نام بھی ہیں۔ دہلی کے اندر کیا ہوا کہ اس خلقے کی جو شاخ قائم ہوئی اس کے معتمد ڈاکٹر عبادت بریلوی ہوئے۔ آہستہ آہستہ شمالی ہند کے کئی علاقے ایسے تھے جہاں پہ خلقے کو وسعت حاصل ہوتی گئی۔ اس خلقے کے جو ارکان تھے ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ خلقے کے مقاصد جو ہیں ان میں توسیع کی جائے اور اس کے جو ارکان ہیں اس میں اضافہ ہو۔ اس خلقے کا اہم مسئلہ یہ تھا کہ جلسوں کے لیے مقام حاصل ہونا چاہیے۔ شروع میں یہ جلسے خلقے کے ارکانوں، یعنی جو یہ خلقے کے لوگ تھے ان کے گھروں میں یا ان کی رہائش گاہوں میں ہوتے تھے۔ اس کا پہلا جلسہ نصیر احمد جامع کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ پھر یہ جلسے کبھی بدر الزماں کے دفتر پر ہوئے، لیکن 1944 میں یہ طے ہوا کہ اب یہاں وہاں جلسے کرنے کے بجائے YMCA میں جلسے ہوا کریں گے۔ یہ سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہا تھا۔ پھر
خلقۂ ارباب ذوق نے نہ صرف ادبی اجتماعات کا انعقاد کیا بلکہ عملی طور پر شعر و ادب کے فروغ میں اپنا حصہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ اس رجحان کو آگے بڑھانے کے لیے میرا جی کے غیر معمولی حصے کو سبھی لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ 1941 عیسوی کی بہترین نظموں کا انتخاب کیا گیا اور اس کی اشاعت میں عمل آئی۔ یہ جو انتخاب کیا گیا اس میں 24 نظمیں تھیں جو احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض، مختار صدیقی، نذر محمد راشد، اختر شیرانی، سلام مچھلی شہری، شاد عارضی، میرا جی، اختر الایمان اور راجہ مہدی علی خان جیسے فنکاروں کے زور قلم کا نتیجہ ہیں۔ اس انتخاب کا پیش لفظ جو تھا وہ میرا جی نے لکھا تھا۔ میرا جی کی وجہ سے خلقے میں رنگ و روپ کا فرق ضرور آیا، لیکن بنیادی طور پر جیسا کہ یونس جاوید نے لکھا ہے کہ 1941 سے لے کر 1947 عیسوی تک خلقۂ ارباب ذوق کی مجالس میں کوئی نمایاں تبدیلیاں نہیں آئی، نہ مباحث کے رنگ بدلے، نہ ہی تنقید کا رنگ واضح ہو کر سامنے آ سکا۔ البتہ 1941 سے لے کر 1947 عیسوی تک کی بہترین نظموں کے عنوان سے منتخب نظموں کے جو مجموعے شائع کیے گئے ان میں ہم خلقہ سے منسلک ادیبوں کی فنی بصیرت اور شعری ادراک کا عکس ضرور دیکھنے کو ملتا ہے۔ شروع میں خلقہ ان شعری انتخابات کو اپنے طور پر ہی شائع کرتا تھا اور ناشر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے کہ نئی نظم ان کے ہاں اعتبار نہیں پائی تھی، لیکن 1943 عیسوی میں بہترین نظموں کو مکتبہ اردو نے شائع کیا تھا۔ لیکن جب تقسیم ہند کا وقت قریب آ رہا تھا تو شمالی ہند کے اندر فسادات شروع ہو چکے تھے۔ اس کا اثر خلقے کے جلسوں اور شرکاء کی تعداد پر بھی پڑا۔ چنانچہ مارچ 1947 عیسوی کو جو جلسہ ہونے جا رہا تھا، جس میں وحید قریشی، یزدانی ملک، حفیظ ہوشیار پوری کو اس جلسے کے اندر مضامین پڑھنے تھے، لیکن جلسے کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی کہ لاہور کے اندر فسادات کی وجہ سے حالات اچھے نہیں ہیں۔ فسادات کے بعد جب پہلا جلسہ 14 ستمبر 1947 عیسوی کو ہوتا ہے اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا، لیکن 3 نومبر 1949 عیسوی کو میرا جی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو میرا جی کے انتقال کے بعد خلقے کے موقف، اس کے استحکام اور امیج کو نقصان پہنچتا ہے۔ ویسے بھی تقسیم ہند کے بعد بدلے ہوئے حالات میں خلقے کو اپنا توازن برقرار رکھنا مشکل ہو چکا تھا۔ بہترین نظموں کا ہر سال جو انتخاب شائع ہوتا تھا، اس سلسلے میں 1949 عیسوی کی بہترین نظموں کا انتخاب شائع ہوا، جو میرا جی کے انتقال کے بعد پہلا اور اس سلسلے کا آخری انتخاب تھا۔ اس کے بعد نہ کوئی ناشر اس کے لیے آمادہ ہوا اور نہ ہی خلقہ اس کے مصارف برداشت کر سکا۔ اس کے بعد خلقے نے اپنے ادبی ذوق کی تسکین کے لیے اپنا مرتب کردہ جریدہ نئی تحریریں شائع کیا، جس کی پہلی جلد 1948 عیسوی میں کراچی سے اور دوسری جلد 1954 عیسوی میں لاہور سے شائع ہوئی۔ 1955 عیسوی کے بعد خلقے کے اندر گروہ بندی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اختلافات شدت اختیار کرنے لگے تھے اور اس کا اظہار یوں ہوا کہ انتظار حسین، عبادت بریلوی اور سید وقار عظیم کو ان کی انتہا پسندی کی وجہ سے خلقے کی رکنیت سے علیحدہ کر دیا گیا۔ خلقے کے جلسوں میں نظموں کے ساتھ ساتھ افسانے بھی پیش کیے گئے۔ چنانچہ اعجاز حسین بٹالوی نے اپنا افسانہ گرل فرینڈ پیش کیا۔ سعادت حسن منٹو نے بھی کئی جلسوں میں اپنے افسانے سنائے جن پر کھل کر تنقید ہوئی۔ شاہ دولے کا چوہا منٹو کا آخری افسانہ تھا جو انہوں نے خلقے کے اجلاس میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اس خلقے میں بہترین نظمیں، بہترین شاعری، بہترین افسانے، بہترین مقالے بھی پیش کیے گئے۔ ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ خلقے کے اختلافات مزید اور بڑھ گئے اور یہ خلقہ 21 اپریل 1972 عیسوی کو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جس گروہ نے اپنا تعلق قطع کیا اس نے اپنا نام خلقۂ ارباب ذوق ادبی رکھا۔ یہ خلقہ صرف اور صرف ادب کے حوالے سے جانچتا اور پرکھتا تھا، لیکن جو دوسرا خلقہ تھا وہ صرف سیاسی نقطہ نظر سے جانچتا اور پرکھتا تھا۔ اس طرح ان دونوں خلقوں کی شناخت ادب اور سیاست بن گئی تھی۔ پھر
اس کے بعد خلقہ ارباب ذوق جو ادبی تھا اس کے جلسوں میں 1977 عیسوی تک باقاعدگی رہی، لیکن اس کے بعد 1979 عیسوی تک یہ باقاعدگی کے ساتھ چلتے رہے۔ پھر خلقہ ارباب ذوق کی ایک شاخ جو تھی وہ پاکستان کے اندر لاہور میں قائم ہوئی، جس میں مئی 1980 سے لے کر اگست 1980 عیسوی تک جلسے منعقد ہوتے رہے، لیکن جلد ہی یہ جلسے جو تھے وہ بند ہو گئے، اور مارچ 1982 عیسوی میں یہ صورت رہی کہ 3 خلقے اپنے جلسے منعقد کرنے لگے۔ پہلا خلقہ ارباب ذوق لاہور جو پاکستان میں قائم تھا، دوسرا خلقہ ارباب ذوق سیاسی تھا، اور تیسرا خلقہ ارباب ذوق جو تھا وہ قیوم نظر کا گروپ تھا۔ ان خلقوں میں سے دو خلقوں کو ایک دوسرے میں ضم کرنے کی کوشش کی گئی کہ خلقہ ارباب ذوق پاکستان اور خلقہ ارباب ذوق سیاسی جو ہے ان دونوں کو ایک دوسرے میں ضم کر دیا جائے، لیکن اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ دونوں خلقے اپنے اپنے اجلاس منعقد کرنے لگے اور ایک دوسرے کو غیر آئینی بھی قرار دیتے رہے۔ آج بھی خلقہ ارباب ذوق کسی نہ کسی شکل میں یا کسی نام و رنگ سے موجود ہے۔ اس کی حیثیت آئینی ہے یا نہیں یہ اور بات ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ترقی پسند تحریک کی طرح اس خلقے کی جو سرگرمیاں تھیں وہ بھی براہ نام رہ گئی ہیں، اور یہ ترقی پسند تحریک کی طرح ہی خلقہ ارباب ذوق ہماری ادبی تاریخ کا ایک حصہ بن کر رہ گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع خلقہ ارباب ذوق۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ۔